نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج 21واں پارہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو انشاءاللہ ہم 30واں پارہ بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو ہے نا یہ ذریعہ قرآن، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق ہو، اور ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہوں، آمین یا رب العالمین۔ 21ویں پارے میں سورۃ عنکبوت ہماری کنٹینیو ہو رہی ہے، اور درمیانی مکی دور کی سورت ہے، اور آزمائشوں اور فتنوں میں جو ثابت قدمی اور صبر ہے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی اس پارے میں اسپیشلی سورۃ عنکبوت میں کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تلاوت اور نماز سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب، اور ہمیں انڈائریکٹ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے نماز کی، اور تلاوت کیجئے، اور نماز کو قائم کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ بے شک یہ برائی اور فحش کاموں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، تو نماز ذکر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آپ دیکھیں تلاوت کرنا، اور یہ بھی ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اور پھر آخر میں آ رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تو بے شک نماز برائی سے بچاتی ہے، لیکن اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں توفیق دیتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مختلف سجدے میں تسبیحات کرتے ہیں، رکوع سجدے میں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہمارے گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں، اور انسان برائیوں سے بچتا ہے، اور بھی بے شمار فزیکل اور اسپریچول اور آپ دیکھیں میڈیکل بہت فائدے ہمیں ہوتے ہیں جب ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ ساری باتوں کی ایک بات کہ ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمارے لیے فرمایا اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ نہ صرف دنیاوی طور پر ہم فزیکلی فٹ ہوتے ہیں، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ہم تر و تازہ ہوتے ہیں، اور کتنی ایک اچھی کائنڈ آف میڈیٹیشن ہے نا کہ لوگ اور چیزوں میں میڈیٹیشن تلاش کرتے ہیں، لیکن ایک جو انلائٹمنٹ آپ کو فیل ہوتی ہے نماز ادا کر کے، اور یہ ایک اور جو اس پہ انلائٹمنٹ ہوتی ہے جب آپ برائی سے بچ جاتے ہیں، تو فائدے ہی فائدے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر، اور ذکر سے مراد صرف یہ تسبیحات جو ہم زبان سے کرتے ہیں یہ نہیں، اللہ کا ذکر مینس کہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ میرا رب میں جو کاری مجھے دیکھ رہا ہے، اور ساری کریڈٹ اللہ کی ذات کو دینا کہ اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے احسان کیا تو میرے ساتھ یہ ہوا، اللہ کا کرم تھا، اللہ کا فضل تھا۔ یہ ہے اللہ کا ذکر کہ اللہ کو یاد رکھا جائے۔ کوئی ایسی محفل نہ ہو، کوئی ایسا دن نہ ہو، کوئی ایسا اوقات یا گھڑی نہ ہو جس میں ہم اپنے رب کو بھول جائیں۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور یہ وہ ذریعے ہیں تلاوت، نماز۔ آپ دیکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم 5 وقت فرض نماز تاکہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اس طرح ہم بہت سی فائدوں سے جسمانی طور پر ہم صحت مند ہوتے ہیں، ذہنی طور پر اسپریچولی ہم بہت اپلفٹ فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا جو حکم دیا، اور یہ برائی اور بے حیائی، کیونکہ انسان کسی بھی برے کام، اس کو ہر نماز پڑھنی ہے تو نماز ہی اس کو کتنے برے کاموں سے بچا دیتی ہے، اور فحش کاموں سے اسے شرم آ جاتی ہے، یار نماز پڑھتے ہو، یار شرم کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ خوبصورتی سے انسان کی نا جو ریلیجیس نیڈز ہیں اس کے تھرو اس کی جو فزیکل نیڈز کو بھی کیٹر کرتی ہیں، کہ ہماری کس طرح جسمانی، روحانی طور پر، ایموشنلی ہم کتنے اسٹیبل ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے گرا کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانی چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ دور فرمائے تو ایک سکون کی کیفیت آتی ہے۔ تو فائدے ہی فائدے۔ پھر اچھے انداز سے جو ہے وہ دعوت دیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے، اور عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور جہاں سہولت ہو، زمین وسیع ہے، ارض و سما، سورج، چاند، زندگی، موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بارش اور زندگی اسی کے اختیار میں ہے، اور دنیا کی زندگی کھیل اور حقیقی زندگی آخرت ہے۔ لوگ مشکل میں ایک اللہ کو پکارتے ہیں، نجات ملتے ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف دلا رہی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے۔
سورت روم ہماری آتی ہے 21ویں پارے میں، جو مکی صورت ہے۔ عقائد اور جنت اور جہنم کا ذکر اس میں ہمیں ملتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت کہ کیسے کیسے نشانیاں اللہ کی، اس پر ایمان لے آؤ، کس نے پیدا کیا سب کچھ، اس کی عظمت اظہار کو مانو، کہ اسٹارٹ ہے کہ غور نہیں کرتے کہ آفاق اور اپنے نفوس میں جو اللہ نے نشانیاں دی ہیں اس کو غور و فکر کرو، چل پھر کر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا، اور تم ان کا انجام نہیں دیکھتے جو ان سے بڑھ کر تھے، اور وہ ہلاک ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا۔ اور نشانیاں اور احسانات صبح شام تم دیکھتے ہو، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، پھر مٹی، جوڑے، زبانیں، رنگ، نیند، اور کتنی چیزیں اس نے فضل کی جو تلاش کرنے کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور بجلی اور بارش، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ ہمارے رب کا احسان ہے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت کے کائنات کے حکم سے وہ قائم ہے، اور ساری مخلوقات اس کی فرما بردار ہے ڈسپلن کے ساتھ۔ آپ سوچیں کہ وہ، آپ دیکھیں عرش پہ کوئی جگہ نہیں جہاں پہ کوئی سجدے میں اور عبادت میں مصروف نہ ہو فرشتہ، اور زمین میں لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کریں اور اس کو ملوز خاطر رکھیں۔ جب تمہیں مال میں غلاموں کی شرکت پسند نہیں تو پھر اللہ کی شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کس طرح حوالے سے مختلف اینگل سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں۔ تو شرکت ہمیں پسند نہیں ہوتی نا، کسی چیز کی بھی ہم شیئر کرنا اور پسند نہیں کرتی، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت آسان ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں فرشتے، نعوذ باللہ، اور اپنے لیے کہتے تھے کہ بیٹیاں کی خبر آئے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے ان کا۔ اور ابھی بھی ایسے ہی آپ دیکھیں کہ انسان بہت بہت الا ماشاء اللہ، لیکن میجورٹی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اتنی خوشی نہیں منائی جاتی۔ اچھا لڑکی ہو گئی، لڑکا ہی ہو جاتا، ہمیں نہیں پتا نا، اللہ کو پتہ ہے کیا بہتری ہے۔ پھر دیکھیں دکھ میں اللہ کو جو ہے وہ پکاریں اور غیر اللہ کو نہیں پکارنا، کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ انسان دکھ میں پکارے کسی اور سے، اور جب خوشی مل جائے تو وہ خوشی میں پھول سمائے، اور کہ میرا کوئی کمال تھا جو مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ خوشحالی میں خوش رہنا ہے، بدحالی میں انسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ناشکری اور انسان کی کم ظرفی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں نشانات اور بہت سے احسانات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کیا اس پارے میں، اور مجرموں کو انجام کے کیا ہوگا، اور بہت سی نعمتیں کہ بارش، ہوائیں، اور جو رسولوں کی آمد کا مقصد تھا، لیکن مجرموں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان سے انتقام لیا جائے گا۔ مردے، اندھے، بہرے لوگوں کو جو ہے نا نشانیوں کا فائدہ نہیں ہے، اور جب کائنات پر غور و فکر کی جائے، بارش، زمین، فصلیں، زندگی کے ہر مرحلے میں دیکھیں ایک فائدہ ہے اور ایک سکون ہے، اور اتنی کھانے پینے کی فراوانی اور نعمتیں، قحط پڑ جائے تمہارا کیا حال ہو۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اور ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں لوگ۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کھانا میں، ریسٹورینٹ میں تھوڑا سا آپ منگائیں جتنا آپ نے کھانا ہے، آپ اتنا ڈھیر سارا منگاتے ہیں اور آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اتنا ہی منگائیں، کسی اور کو دے دیں۔ دنیا میں بہت لوگ جو ہے نا افلاس کے شکار ہیں۔ سورۃ لقمان انتہائی خوبصورت سورت ہماری اس بارے میں آتی ہے، اور حکیم لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو وہ اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر، اور بہت سی صورتیں اور جو نصیحتیں اور اسپیشلی اسباق، لرننگ پوائنٹس بہت ہیں۔ قرآن ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے، اچھے عقیدے اور عمل والوں کے لیے، مگر کھیل، تماشا، ناچ گانوں کے ذریعے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے والوں کے لیے رسوا کن ہے۔ تو لہو الحدیث کا لفظ آیا نا، کہ وہ مرغوبات جو انسان کو مقصد سے ہٹا دیں، اور آپ دیکھیں کہ گانا بجانا، ایسی چیزیں، محفلیں ایسی جو کہ انسان کو جو ہے اس کی روح کو نقصان دیتی ہیں اور اس کے اعمال کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ کتنا حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا کہ میوزک اور ایسے آلات اور ایسا وقت ضائع کرنا جو کہ انسان کے دل کو بڑے اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن وہ آپ کا فوکس ہٹاتی ہیں، اور آپ کو دیکھیں کتنی چیزوں میں آپ کی جسمانی روحانی طور پر کتنا نقصان دہ ہیں۔ تو لقمان کی جو نصیحتیں تھیں کہ اللہ کا کر گزار بنو، اور جو حکمت تھی وہ اللہ نے ان کو سکھائی تھی۔ اور کیا انہوں نے نصیحت دی کہ اپنے بیٹے کو، بیٹے شرک نہ کرو اور والدین کے حقوق پہچانو۔ قیامت میں ہر ایک کا جو عمل ہے وہ سامنے، آسمان میں، چٹان میں، کہیں بھی ہے، وہ لے آیا جائے گا کہ آپ نے کوئی سمندر میں نیکی کی ہے، کسی نے تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کو لے آئیں گے سامنے۔ پھر نماز قائم کرو، دعوت دو، لوگوں سے رخ پھیر کے بات نہ کرو، انتہائی تکبر کی علامت ہے۔ کوئی بات کرے آپ اس کو دیکھیں ہی نہ، اور اس کو جواب دیں تو منہ پھیر کے جواب دیں، یا جواب ہی نہ دیں، بس منہ پھیر لیں، ہاں آئی بڑی،
اور آپ کی کوئی گرج چل رہی ہوتی ہے نا تو ہم اس طرح کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا، اور مجھے بات کری اور میں نہیں اس کو اس قابل سمجھتی کہ مجھ سے بات کرے، اور ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ایک چیز نازل کر لی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی کرنے والے، اور ہمارا کیا مقام کہ ہم جو ہے اتنی اکڑ دکھائیں اور منہ پھیر کے بات کریں۔ اطراء کرنا چلو، آواز پست رکھو، اور سب سے جو آپ سمجھے اونچی اور بھونڈی آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں کس قدر کانوں کو وہ کرتی ہے تکلیف، وہ کہتے ہیں چپ کر جائے بس یہ اب۔ اور انسان جو ان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور وہ اونچی آواز میں، چاہے خواتین ہے چاہے مرد، اونچی آواز میں جنرلی بولنا ایک اچھی اخلاق کی علامت نہیں ہے۔ ہر وقت چیخو پکار اونچی آواز میں بولنا، آوازیں دینا، یہ انسان کو اور ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو عورت تو ویسی پردے عورا سے ہے اس کا نام، اور عورت کو تو ویسی چھپ کے بہت ہی آہستہ آواز میں۔ یہ مردوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت چیخو پکار اونچا اور شور کرنا اور بہت زیادہ، تو اس سے تو زمانہ یہاں پہ صرف آ جاتا نا کہ یہاں صرف عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ گدھے کی طرح اونچی آواز میں بات نہ کریں، مردوں کے لیے الاؤڈ ہے۔ تو دیکھیں جنرل حکم ہے، اور اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے چھوٹی عمر میں بچوں کو اور لڑکوں لڑکیوں کو اس چیز کی توجہ دلانی چاہیے۔ آہستہ 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 بات کرنی ہے، اونچا نہیں بولنا، اور اپنی بھی آواز کو چیک کریں کہ ہماری شرل تو نہیں ہے، ساؤنڈ ایسی رخت تو نہیں ہے، اونچی آواز، اور اس میں اپنا جائزہ لیتے رہنا۔ پھر کائنات کو اللہ نے مسخر کیا، اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز مسخر کی اور نعمتیں مکمل کر دی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اس کے کلمات ختم نہیں ہوتے کہ آپ اتنے درختوں اور پھر اس کے قلم بنائے جائے، اور پھر اتنے سمندر اور سار سمندر، اور اس میں آپ اللہ کی باتیں لکھنا جائیں تو سمندر خشک ہو جائیں گے پر اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو آپ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہم پڑھتے بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو آپ صبح شام کی دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ کے نام، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفس زینت عرشی مداد کلماتی، تو اب دیکھیں اس کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اس کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی قدرت، کوئی اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ ہے اور باقی باطل ہیں۔ پھر سورۃ سجدہ ہماری آتی ہے جو کہ ہم رات کو بھی پڑھتے ہیں سورۃ ملک کے ساتھ، اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ ملک، سورۃ سجدہ اور سورۃ زمر اور سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کے بغیر نہیں سوتے تھے۔ جن کے پاس ٹائم ہو وہ ضرور یہ ٹائم نکالیں، اور ہم نے کس چیزوں میں اپنا ٹائم جو ہے نا جو صرف کرنا شروع کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی چیزوں کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں، چلیں روز نہیں کر سکتے تو اس کو کبھی کبھی ایک دن چھوڑ کے یا 2-3 دن بعد سورۃ بنی اسرائیل کی کبھی کر لی تلاوت، کبھی ضرور، میری نبی کی سنت ہے۔ سورۃ ملک چھوٹی ہے نا ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میسیجز ہمیں لیکن دیکھیں باقی میسیجز کتنے امپورٹنٹ ہیں جو روز رات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تلاوت کی ضرورت ہے۔ سورۃ سجدہ میں مکی صورت ہے، توحید، رسالت، آخرت کا ذکر، اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کا ذکر، اللہ کے احسانات کو یاد کرایا گیا کہ قرآن اللہ نے اتارا، بڑی رحمت کی کتاب ہے، آسمان زمین اس نے بنائے، ہر چیز کی تدبیر کی، مٹی سے انسان کو پایا، اس کی نسل چلائی، کان آنکھ دل دیے پر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کان آنکھ دل کس لیے دیے کہ ان سے وہ کام کیجئے جس کے لیے وہ بنائے ہیں، نہ کہ وہ لاہو الحدیث میں اس کو فوکس کر دیا جائے ایسے کاموں میں جس میں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ کام۔ تو اللہ کی ناپسندیدگی میں نہیں، اللہ کی فرمانبرداری میں نزاع کو لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل شکر ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ دل میں بھی جذبات ہے نا ابھرتے، اور دلوں پہ کام ہو تو کتنا ضروری ہے کہ ہمارا عمل بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو کان آنکھ دل اللہ نے دیے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ مجرم ذلیل ہوں گے اور قیامت کے دن ان کا جو ہے نا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فاسقوں کو عذاب اور دونوں جہاں میں آپ دیکھیں، اور پھر ہماری سورۃ احزاب کا کچھ پورشن ہمارا آتا ہے 21ویں پارے میں، اور یہ مدنی سورت ہے، اور غزوہ احزاب بنی قریظہ کا ذکر ہے کہ اسلامی سماج کی وہ برائیاں خرابیوں سے پاک کر کے بہترین معاشرہ بنانے کی اہم احکامات اور ہدایات ہمیں اس صورت میں ملتی ہیں۔ پھر زہار کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں جو آتا ہے نا کہ ایک سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اس طرح ہی یہ امپاسبل ہے کہ ایک قبائل میں تھا نا، عربی قبائل میں، کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کی جا سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس رسم کو بھی توڑا گیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا منہ بولا بیٹا ہی ہے، اور جو حقیقی بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا ہی ہے۔ اسی طرح ماں تمہاری ماں ہے اور بیوی بیوی ہے، اور وہ اس کے ساتھ زہار کرنا اور اس کو کہہ دینا تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسے سے میری ماں کی، تو آپ دیکھیں کہ یہ امپاسبل ہے نا کہ انسان ایسا عمل کرے۔ تو زہار والی عورتیں حقیقی مائیں نہیں ہیں، اور لے پالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ایسی جیسے ایک دل میں 2
دل دھڑک نہیں سکتے۔ نبی علیہ ایمان کے لیے سب سے جو ہے نا حق والے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیویاں دی، ان کی مقصد اور مومنوں کی وہ مائیں ہیں، اور بہت سے احکامات ان سے منسوب جو ایٹیکیٹس ہمیں اس صورت میں ملتے ہیں۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر مومنوں پر بڑا انعام ہوا اور اللہ کی مدد آئی۔ ہوا اور ان دیکھے جو لشکر تھے فرشتے، ان سے اللہ نے مدد کی۔ منافقین نے واپسی پر عذر پیش کیے، اور تقدیر میں قتل موت لکھی تو فرار اور بے فائدہ موت تو آ کر رہے گی۔ اللہ سے جو ہے نا کس کو بچا سکتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور ان کی زندگی کو پڑھو سمجھو۔ ہم سیرہ پڑھتے نہیں، ٹائم ہی نکالتے، ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، کیا معمولات تھے، کیا معاملات تھے، ڈیلنگز کیسی تھیں، ان کا جو ہے نا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، اور ہم اپنے ریئیکشن پہ ہی چلتے ہیں اور اس پہ بڑے خوش بیٹھتے ہیں۔ تو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ پھر ازواج محترات کو جو پوری انسٹرکشنز ہیں وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور ان کے لیے اجر بھی ڈبل ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ کسی غلط کام میں ہوں تو پھر عذاب بھی ڈبل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد پورے لشکر کو واپس کر دیا، یہودیوں کو ان کے قلعوں سے باہر نکال کر مومنوں کو وہاں سے ان کا وارث بنا دیا۔ یہ تو ہمارا ایک پارا قرآن آپ دیکھیں گے کہ نماز جو ہے زبردست تاثیر رکھتی ہے، برائی بے حیائی سے روکتی ہے۔ صبر توکل کے ساتھ ناگوار بات پر صبر اور رزق کے بارے میں توکل جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا کھانا، قتال کرنا، جہاد ایسا کرنے والوں کو راہ راست ملتی ہے۔ پھر آپ کے باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، محبت اور رحمت۔ سورۃ روم کی آیت ہے کہ کیا مقصد ہے کہ تم عورتیں جو میاں بیوی کا جو مقصد ہے وہ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت اور جو ہے وہ سکون کے ساتھ سارے کام خیریت سے انجام دیتا ہے۔ پھر خرچ کرنا کہ اللہ کی دیدار کے لیے رشتہ دار، مسکین اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اور آپ دیکھیں انسان بڑا بخیل ہو جاتا ہے نا، خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خرچ نہیں کرنا، یہ اور وہ۔ تو اصل میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ فضل کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے مال لے لے تو ہمارا کیا کمال ہے، اس نے ہمیں دیا ہے تو سارا کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اپنے جو آج ہمارے پاس مال ہے وہ اپنے رشتہ داروں، مسکین، مسافروں پر اللہ کے دیدار کے لیے خرچ کریں۔ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بڑی بڑی نیکی ہے کہ زبان کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد، اور یہ انسان کو بہت سی چیزوں میں فائدہ دیتی ہے۔ پھر سود اور زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ سود کے ذریعے ہونے والے اضافہ اللہ کے کوئی اضافہ نہیں۔ اصل کیا ہے؟ اضافہ تو زکوٰۃ دینے سے ہے کہ آپ دیکھیں مال کو بھی پاک کرتا ہے اور آپ کے مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جس طرح باقی چیزوں کے لیے آپ استغفار کرتے ہیں، اپنی کلینزنگ ہوتی ہے، اس طرح مال کی بھی پاکی کے لیے زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تزکیہ دونوں چیزوں میں امپورٹنٹ ہے، دونوں کا روٹ بھی سیم ہے۔ اور آخرت کا دن کہ جب کوئی کسی کام نہ آئے گا، دنیا کے دھوکے سے بچ کر آخرت کی تیاری کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہماری اسکل بلڈنگ ہے وہ ہے جی نالج مینجمنٹ پہ، کہ ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو اس علم کے لیے ہمیں یہ پتہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے لیے مجھے کیسے رائٹلی اس کو اپلائی کرنا اور کیسے اس کو کرنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، علم جو قرآن کا علم ہے اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں، جس میں اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو عمل میں لے کے آنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو ان حقوق میں سے ہم کتنے حقوق ادا کرتے ہیں؟ ہم تو پہلے سٹیج پہ بھی ہیں، پڑھائی کرنے تک ہی جو ہے ابھی ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اپنا دیکھیں کہ ساتھ ساتھ پڑھتے جانا، ساتھ ساتھ عمل میں لے کے آنا، غور و فکر کرنا، لوگوں کو بھی بتانا، یہ حقوق ہیں بیسک جو قرآن کے علم ہے، دین کا علم ہے۔ اور صرف قرآن کے بار نہیں، حدیث بھی پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رول ماڈلنگ کو دیکھنا، صحابہ کو دیکھنا، تابعین کو دیکھنا، تبع تابعین کو دیکھنا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا، کیسے انہوں نے زندگیاں اپنی خوبصورت طریقے سے اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اور اپنے لیے سبق لینا۔ تو نالج مینجمنٹ جو سائیکل ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ وہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے علم کا حاصل کرنا، یو نیڈ ٹو ایکوائر نالج، اور اس کے لیے obtain potential valuable knowledge۔ اور یہ potential valuable knowledge کیا ہے؟ نافع علم، کہ نافع علم وہ ہوتا ہے جو کہ فائدہ مند ہو، جو کہ علم انسان کے عمل میں ڈھلے، اور وہ لوگوں کے لیے فائدہ ہو، نہ صرف حاصل کریں اور حدیث کا علم حاصل کریں، اور اس کو حاصل کر کے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ علم جو ہے وہ نافع علم ہوتا ہے۔ جب آپ نے ایک نالج ایکوائر کر لی، پھر اس کو اپلائی کریں
یعنی کہ اپنے عمل میں لے کر آئیں اس کو. اڈیپٹیشن آف نالج ٹو فٹ انٹو دا کانٹیکسٹ، کہ جو آپ کی جو اپنے پڑھتے جا رہے ہیں اور جو اپلائی کرتے جا رہے ہیں وہ ویسا ہی ہو جیسے آپ نے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے، وہ قرآن اور حدیث کی جو روشنی کے مطابق ہو، وہ کوئی بدعت نہ ہو کہ آپ اپلائی تو کریں ثواب کی نیت سے، لیکن وہ تو بدعت ہے. اور اس کے بارے میں تو بہت حدیث میں آتا ہے کہ وہ کتنی چیزوں سے محروم رہ جائیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے سے. اور آپ دیکھیں بدعت جو گمراہی ہے، تو میں تو اپنی طرف سے بڑا نیکی سمجھ کے کری تھی، اور پتہ چلا کہ وہ تو سارے مال ضائع ہو گئے، کیونکہ وہ تو سنت کے مطابق طریقہ ہی نہیں تھا. وہ میں اپنی طرف سے کہ کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ثواب بھی اس میں کیا حرج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ گناہ تو نہیں دیں گے. بات گناہ ثواب کی نہیں ہے، بات من و ان اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنے کی ہے، کہ کیسے آپ ان کی احکامات کو اور فرما برداری کو لے کے چلتے ہیں اور اس پر اپنی فکر کریں. پھر آپ جو نالج حاصل کر رہے ہیں اس کو ایویلویٹ کریں، جیسے اسیسمنٹ ہوتی ہے جس کے سے آپ کا جو جس سے ہماری زندگی میں ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، اس طرح علم کو دیکھے کریں، اپنی ریویژن کیا کریں، اسیس کیا کریں. جو میں علم حاصل کر رہی ہوں وہ عمل میں تو آ گیا، لیکن یہ نہ ہو کہ میرا عمل ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ میرا علم جو ہے وہ پختہ نہیں رہا. تو قرآن کا اگر آپ نے علم حاصل کیا تو ترجمہ ریوائز کرنا، غزوات کو دیکھنا، بہت سی جو قرآن کی جو سٹوریز ہیں اس کو ذرا ڈیٹیل میں دوبارہ دیکھ، تو اپنی اسیسمنٹ اور ایویلویشن ساتھ ساتھ کرتے جائیں. یہ آپ کو بہت تو جب آپ نے علم حاصل کر لیا، اس کو اپلائی کرنا شروع کیا، تو اس کی اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. اس لیے کئی اداروں میں ٹیسٹ لیا جاتے ہیں. لوگ کہیں گے ہم سن کے بس ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیا ٹھیک ہے. نہیں، جب تک آپ اس کو یاد نہیں کرتے، آپ کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی، آپ اس کو بہت بہتر طور پہ آپ کے عمل میں وہ پھر پکی رہ جاتی ہے چیز، کیونکہ آپ کو یاد رہتی ہے. کیونکہ ہم یاد کی نیت سے پڑھے نہ، تو پھر ہمیں وہ کوئی چیز بھول جاتی ہے. تو اسیسمنٹ ضروری ہے تاکہ ہم نالج کا صحیح استعمال کریں، صحیح جگہ پہ صحیح طرح سے اپلائی کر سکیں. پھر کریٹ فل دا نالج گیپ بائی ریپلیسنگ، اور تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، امام جو سعدی ہیں انہوں نے اپنی تفسیر نماز کی تفسیر میں یہ ہے، تو اس کو کریٹ کر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے نا ایک اس ٹاپک کے حوالے سے آپ مختلف جو تفاسیر ہیں مفسرین کی اس کو اکٹھا کرنا شروع کریں، اور پھر آپ اپنی ایک نا نالج کے لیے ایک بکلیٹ سی بنانا شروع کریں، اور دیکھیں کہ اس نالج کو آپ پھر مختلف ریسورسز کا، اچھا کس میں کیا ایکسپلین ہوا ہے، اچھا حدیث کے بارے میں اور کتنی کتابیں لکھی گئی، اور اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرنا. اچھا علوم الحدیث یا علوم القرآن کہتے ہیں، تو دیکھیے وہ کسی نے کریٹ ہی کی ہے نا، اس سے ہمیں قرآن کے علوم سمجھنے میں اور حدیث کے علوم سمجھنے میں بہت آسانی، ریسورسز سے اس کو نالج کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسی طرح اب تو موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے. آپ نے کوئی چیز نوٹ کی، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایسی صورت میں سے آپ کا دورہ قرآن چل رہا ہوگا، یا آپ قرآن میں سے کوئی چیز پڑھتے سمجھتے ہوں گے روز، آپ نے سے عمل کی بات ایک دعا نکالی، عمل اس کو ایک اچھے سے بیک گراؤنڈ میں لکھا اور کسی کو فارورڈ کیا اور ساتھ ریفرنس بھی لکھ دیا. تو آپ نے ایک ایسی چیز اور وہ کریٹ کی جو آپ نے اگلے کے لیے فائدے مند ثابت ہونے کے لیے وہ کام کیا. تو آپ نے اس کے لیے کریٹ کریں. پھر آپ کا پانچواں جو اسٹیپ ہے نالج مینجمنٹ سائیکل کا، وہ ہے کہ اپنے علم کو ڈٹرمن کر کے اس کو اہمیت دیں، تاکہ کیا ہو کہ آپ جو آپ کرتے جا رہے ہیں اس پہ آپ کا شرح صدر ہو. آپ دیکھیں کہ جو میں کام کر رہی ہوں وہ صحیح طرح سے اپلائی ہو رہا ہے، اور پھر یہ کام کرنا کہ جو نالج آپ نے حاصل کی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، میں لوگوں کے لیے مفید ہوں. جیسے ہم نے اس دن بھی اسکل بلڈنگ میں کی تھی کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنی ہے. تو آپ کا عمل صرف اپنی ذات تک نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں کوئی خود غرضی یا کوئی لالچ یا کوئی صرف میرے اپنے اس کے لیے تو نہیں ہے، فائدے کے لیے نہیں. اس کو میں نے نالج کو آ کر اس کی اہمیت کب ہوگی، جب وہ عمل میں آئے گا، اور عمل اللہ کی خاطر ہو اور طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو. تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو تھوڑا سا چیک کرتے رہا کریں کہ میں جو نالج حاصل کر رہی ہوں اور جس کی وجہ سے میری جو ہے نا زندگی کے معاملات میں اس کی اہمیت بڑھے. پھر ریفائن ایکومولیٹ دا آئیڈینٹیفائڈ نالج، کہ آپ کے پاس جو بھی نالج ہے اس میں سے دیکھیں کہ یہ زیادہ میرے لیے فائدہ مند ہے،
اس پہ میرا ایریا ویک ہے، اس کو میں اکٹھا کروں اور وہ اکٹھا کر کے نالج آپ شیئر بھی کریں، اور دوسرا اس کو جیسے کہتے ہیں نا پروف ریڈنگ کی جاتی ہے کسی چیز کی، اس سے اپنے عمل کی بھی پروف ریڈنگ کیا کریں کہ جسے اپنے عادات کو ہم ریفائن کرتے ہیں نا اپنے بہت سے اخلاق کو، تو اس طرح جو آپ نے آئیڈینٹیفائڈ نالج حاصل کر لیا اس کو جمع کریں اور پھر اس پہ اسیسمنٹ کریں، پھر اس کو ریفائن کریں، پھر اس میں سے وہ چیزیں نکال دیں جو آپ کی کور ہوگی، بہت ریپیٹ ہوگی، اب آپ نئے گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نئی نئی چیزوں میں مزید ایکسپلور کرتے جائیں۔ پھر ڈسیمینیٹ یعنی کہ اسٹیبلش نالج شیئرنگ میتھڈ فار بیٹر اویلیبلٹی، جو علم حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں نا اس کو اسٹیبلش کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے نا شرح صدر بڑھے گا۔ اب تو ہم کتنے ٹولز استعمال کرتے ہیں نالج کو بڑھانے کے لیے اور اس کو شیئر کرنے کے لیے، تو اس کے لیے لوگوں کے لیے بہت آسانی پیدا کر دیں گے آپ کہ آپ جتنا مختلف پلیٹ فارم پہ مختلف طریقوں سے دیکھیں، آن لائن طریقہ ایک ہے، خط و کتابت کا ایک طریقہ ہے، پھر یہ کہ آپ کلاس میں جا کے کسی مجلس میں جا کے تعلیم حاصل کریں، کسی مدرسے سے، پھر کبھی کبھی آپ کو ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے، کبھی کبھی آپ کو آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے، تو آپ ہر وہ طریقہ استعمال کریں جو کہ آپ کو ہیلپ کرے نالج کو بڑھنے کے لیے۔ کتنے علمی سفر کیے تھے امام شافعی کے دیکھیں، امام بخاری کے دیکھیں، اور انہوں نے لرن کیا تھا ہر جگہ، اور انہوں نے اپنے اخلاق کو جو انہوں نے پڑھتے جا رہے تھے اس کو اپلائی بھی ساتھ ساتھ کیا تھا، یعنی کہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیں گے اور پھر عمل کی بات بعد میں آئے گی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھی آیت تمہیں پتا ہو تو اس کو آگے پہنچاؤ، تو ایک بھی آیت اب کہ نہیں، میں جب ذرا پی ایچ ڈی کروں گی نا پھر میں ذرا آگے بتاؤں گی، ابھی تو میرے اتنی نالج پختہ نہیں ہے، لیکن جو آپ کو ایک آیت یا حدیث بھی ریفرنس کے ساتھ پتہ چل گئی، آپ نے اس پہ اپنا شرح صدر کر لیا، اس پہ نالج حاصل کر لی، تو بس دیٹس اٹ، اب میں نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے۔ ہاں، ریفرنس کے ساتھ ہو، اس میں کوئی اپنی طرف سے بات نہ ہو، کیونکہ وہ تو جھوٹ گھڑنا ہے نا اللہ پر، اور آیات کو جھٹلانا ہے اور اس کا مذاق اڑانا ہے، اس کو اپنے ریفرنس کے ساتھ حدیث کوٹ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، اچھا کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے، حدیث نمبر یہ، تو آپ دیکھیں کہ اگلے کو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا صحیح بخاری میں ہے جو قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ نالج مینجمنٹ لائف سائیکل ہے جو ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہو، کہ آپ دیکھیں کہ اپنی نالج کو کیسے آپ نے مختلف طریقوں سے مینیج کرنا ہے، اور یہ پوری زندگی آپ کی یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کہ علم حاصل کرو، آپ دیکھیں اس کے لیے آتا ہے نا کہ ماں کی گود سے اور پھر لحد تک، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ کہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے اور ماں سے سیکھنا شروع کرتا ہے، پھر بچہ بڑا ہوتا ہے 7 سال کا، اسے کہتے ہیں نماز سکھاؤ، پھر 10 سال میں اس کو پریکٹس، اور پھر نہ پڑھے تو پھر سختی کی جائے، اور پھر وہ بالغ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر کئی چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، تو پھر اس نے روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، بہت سے کام کرنے ہیں، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے؟ جب ہم نالج حاصل کریں گے، اور جتنا جتنا آپ کا نالج کسی کے بارے میں پختہ ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، جس کو قرآن میں کہتے ہیں راسخون فی العلم، اتنا آپ کا عمل جو ہے نا اور اس میں استقامت ہوگی۔ یہ یاد رکھیں بات، جتنا آپ کا نالج اسٹرانگ، اوتھینٹک اور بہت ڈیپ ہوگا نا، راسخون فی العلم، اتنا ہی آپ کا جو عمل ہے نا وہ خوبصورت ہوگا، وہ پائیدار ہوگا، اور وہ استقامت کے ساتھ ہوگا، اور ساری بات اللہ کی توفیق کی ہے کہ آپ کی نیت ارادہ ہو اور آپ کوشش کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا کریں گے، اور آپ کا جو علم ہے وہ عمل میں، اور نافع علم جو ہے نا وہ عمل میں ڈھلکے گا، اور وہ عمل انشاءاللہ اللہ کیا ایکسیپٹیبل بھی ہوگا۔ ساتھ ساتھ بہت علم حاصل کرتے ہوئے صدقہ خیرات کیا کریں، دعائیں مانگا کریں، علم کی بہت زیادہ دعائیں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے علم کو بڑھانے کی جتنی بھی دعائیں مانگیں، ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری، بہت سی دعائیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں نیٹ پر، لیکن آپ دیکھیں کہ صرف یہ سوچیں نا کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، تو علم کے راستے پہ جو ہے وہ تو شہادت کا جو ہے نا، اگر فوت ہو جائے تو جنت کا راستہ ہے علم کا راستہ، اور مشکلات بھی آئیں گی، لیکن کوشش کریں، اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے اگلے رمضان سے پہلے نا علم حاصل، علم کیا ہے وہ ایک صورت لے لیں، آپ کو لگتا ہے میرا یہ ویک ایریا ہے، تجوید نہیں ہے، میں تجوید کا کورس کروں گی یا اس کا علم حاصل کروں، اچھا یہ نہیں ہے میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھوں گی، یا میں آپ کو ایک ایسا کوئی صورت لے لیں، آپ صورت البقرہ ہی لے لیں، آپ اس کو میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کروں گی، ڈپینڈنگ کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم، آپ کتنا ٹائم نکال سکتے ہیں اپنے گھریلو مصروفیات کے، چھوٹے بچے ہوں گے، یہ اتنا نہیں آپ کر سکتے، تو علم کو پختہ کرنے کے کام کریں، اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب علموں کو اتنی رسپیکٹ دیتے تھے، ان کا مقام ہی اور ہوتا تھا، تو آپ دیکھیں طالب علم بن جائیں، علم کے طالب، اور شوق اور لگن سے اس کو علم حاصل کریں، اور یہ سارے نالج مینجمنٹ جو لائف سائیکل ہے اس کو پڑھیں سمجھیں، تو آپ دیکھیں آپ کا جو ہے نا علم نافع بھی ہوگا، اور آپ کا جو ہے نا شرح صدر ہوگا، آپ کی جو دماغ کی کھڑکیاں کھلیں گی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا ضروری ہے، اور ہمارا علم تو اتنا مختصر سا، اتنا جیسے انگلی ڈبوئی ہو سمندر میں، اور سارا سمندر جو ہے اللہ کا علم ہے، تو میں نے تو اتنا علم ضرور حاصل کرنا ہے اپنی اللہ کی رضا کے لیے۔ چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیں،
انشاءاللہ کل 22ویں پارے کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ اسکل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔